إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تہلیلات، تقدیسات، تمجیدات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما
مقتدی و پیشوا امام اعظم قائد اعظم راہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت رحمت مغفرت جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، جس دور سے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں اور لادینیت پوری طرح عروج پر ہے۔ معاشرہ اللہ کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ سے ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ کچھ ایسی فکر کی جائے اور کچھ ایسی حقیقتوں کو اپنے سامنے لایا جائے کہ جن کے معاملے میں کسی بھی قسم کی غفلت اور لاپرواہی اور کوتاہی انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل مبنی برحق ہیں اور ان کا ادراک انتہائی ضروری ہے۔ ان کے معاملے میں غفلت، سستی اور کوتاہی اور ان چیزوں کو نظر انداز کر دینا یہی اصل تباہی ہے۔ اور اگر کسی نے ان چیزوں کا ادراک کر لیا اور ان چیزوں کے معاملے میں غور و فکر کیا تو لازمی اس کا تقاضا یہ ہے اور وہ انسان پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے اور جو زندگی عطا فرمائی ہے اس سے فائدہ اٹھائے، جو امتحان رکھا ہے اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ عزیز بھائیوں، دنیا کے اندر انسان کو اگرچہ اپنے ارد گرد بڑی رونقیں اور بڑی چہل پہل نظر آتی ہے، اپنے عزیز و اقربا کی، اپنے رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، اور جن کے درمیان انسان رہ رہا ہے، جس معاشرے اور سوسائٹی میں رہ رہا ہے، یہ دنیا کی رونقیں اور دنیا کی زیب و زینت یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ انسان ان کے اندر کھو جاتا ہے اور جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور وہ حقیقت وہاں بھی تنہا ہے۔ قیامت کے دن آخرت کے جتنے معاملات ہیں وہاں بھی انسان تنہا ہے۔ اپنی تنہائیوں کو یاد کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو، ہم اپنے اللہ کی طرف راغب ہوں، دلوں کی سختیاں دور ہوں، یہ دلوں کا زنگ اور دلوں کا میل کچیل ختم ہو، یہ صفائی ہو، انسان کا تزکیہ ہو۔ اور آج ہم کہتے ہیں نا، اللہ کی عبادت کرنے کو جی نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ اپنی تنہائیوں کو یاد کیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے یہ قدم نماز کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف اور دین کی طرف تیزی سے اٹھتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو بیان فرمایا ہے۔ بڑی یہ جھنجھوڑ دینے والی آیت مبارکہ ہے جو ہم نے شروع میں تلاوت کی ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو، تنہا تنہا آئے ہو، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔
جس طرح دنیا کے اندر تمہیں بھیجا تھا اسی طرح تم ہمارے پاس واپس آ گئے ہو۔ عزیز بھائیوں، انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ تنہا آتا ہے، تنہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ کتنا انسان کمزور ہوتا ہے، کس قدر تنہا ہوتا ہے جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی عطا فرمائی ہے، اور یہ آزادی ہر انسان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کی رستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، اب چاہے شکر کرنے والا بن جائے اور چاہے ناشکرا بن جائے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، رستہ اس پر واضح ہوتا چلا جاتا ہے، حق اور باطل اس کے سامنے آتا ہے، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط، حلال اور حرام، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے مختلف انداز میں اور مختلف صورتوں میں واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات فرما دیے ہیں کہ انسان کو پھر پتہ چل جاتا ہے یہ اطاعت کا رستہ ہے، نیکی کا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ ہے، اور یہ گناہوں، نافرمانیوں، اللہ کی ناراضگی کا اور گمراہی کا رستہ ہے۔ پھر جیسے جیسے انسان بالغ ہوتا ہے، بالغ ہوتے ہی یہ مکلف ہو جاتا ہے، اور اس پر وہ سارے احکام لاگو ہوتے چلے جاتے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے اور جن کا حکم دیا ہے۔ اور دیکھیے کہ انسان تنہا اپنی عبادات کا مکلف ہے، اس نے اپنے حصے کی عبادتیں خود ہی سر انجام دینی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دوسرا اس کے حصے کی نمازیں پڑھ لے، اس کے حصے کے روزے رکھ لے، اس کے حصے کا حج کر لے، نہیں، یہ سارے کام اس نے خود ہی کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو پیسے دے دے اور کسی کو اجرت پر رکھ لے کہ وہ اس کے حصے کی نمازیں پڑھ لے، ہرگز نہیں۔ چاہے کتنا مالدار ہے، کسی بھی خاندان اور برادری سے اعلیٰ حسب نسب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کتنے اونچے اعلیٰ عہدے اور منصب پر فائز ہے، اس نے اپنے حصے کی عبادتیں خود کرنی ہے، اس نے نماز خود پڑھنی ہے۔ دن رات میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، نماز کا وقت ہوگا اس نے سب کچھ چھوڑنا ہے، یہ اس کا امتحان ہے۔ یہ جو صدا لگتی ہے نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ سب کے لیے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کسی کو اس سے استثناء ہے کہ کوئی مالدار، کوئی اونچے عہدے اور منصب والا اس سے مستثنیٰ ہے، نہیں، سب کے لیے آؤ نماز کی طرف۔ اللہ نے تم میں سے ہر ایک پر اس نماز کو فرض کیا ہے، اپنی عبادت کو فرض کیا ہے، تمہیں پیدا ہی اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، آؤ نماز کے لیے۔ تو انسان تنہا اپنی عبادات کا مکلف ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جو اعمال نامہ ہے اس کا ایسا بندوبست فرمایا ہے کہ وہ الگ الگ تیار ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گھر کے افراد ہیں تو ان سب کا اکٹھا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، نہیں، انسان اپنے نامہ اعمال کی تیاری کے معاملے میں بھی تنہا ہے، اس کا الگ تنہا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے۔ ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، دائیں اور بائیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ یہ ساری وہ آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ذکر فرمایا ہے کہ ہر انسان پر اللہ نے نگران فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ہر انسان پر الگ الگ فرشتے ہیں،
جو اس کا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں. ہر ایک کا تنہا بالکل الگ الگ نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہر انسان أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے اس کی اچھائی اور برائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب، اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے یہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا. اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. اس سے اگلی بات، انسان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ معاشرہ کیسا ہے، سوسائٹی کیسی ہے، خاندان کے لوگ کیسے ہیں، برادری کے لوگ کیسے ہیں، کس ماحول کے اندر وہ پرورش پا رہا ہے. نہیں، جب انسان اپنی عبادات کا مکلف ہے تو پھر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، وہ ہدایت کے رستے پہ آئے، وہ اپنے مقصد زندگی کو پورا کرے. اس معاملے میں اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. قیامت کے دن یہ عذر نہیں ہوگا کہ یا اللہ ہمارے تو خاندان میں ایسے ہوتا تھا، ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سارے عذروں بہانوں کو ختم کر دیا ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر جو عہد لیا وہاں بھی اسی چیز کو بیان فرمایا کہ یہ عہد عالم ارواح میں تم سے اس لیے لیا. الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، عہد اس لیے لیا ہے قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم تو بے خبر تھے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یا یہ نہ کہہ دینا کہ ہمارے باپ دادا شرک کیا کرتے تھے پہلے سے اور ہم ان کے بعد ان کی نسل تھے، جو کام وہ کرتے رہے ہم بھی وہی کرتے چلے آئے. یہ عذر بہانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگا. پھر معاشرہ کیسا ہے، سوسائٹی کیسی ہے؟ آج بڑی غلط بات کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی ہم اکیلے کیا کریں، پورا معاشرہ یہ کر رہا ہے. کاروبار میں، تجارت میں جھوٹ چل رہا ہے، دھوکہ چل رہا ہے، فراڈ چل رہا ہے، ملاوٹیں چل رہی ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں اور مختلف انداز سے یہ سارے غلط کام کر رہے ہیں. اور بہانہ کیا ہے؟ جی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ہم کوئی اکیلے تو اس طرح نہیں کرتے. آپ چھوڑ دیں معاشرے کو، آپ چھوڑ دیں سوسائٹی کو، آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں. آپ تنہا اس بات کے پابند ہیں کہ آپ اللہ کے حکموں کی پابندی کریں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں. کسی کی گمراہی یا معاشرے کا بگاڑ آپ کے لیے عذر نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو. سب سے پہلے انسان کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ تنہا اس کی اپنی ذات کی ہے. وہ اپنی ذات کا اللہ کے ہاں مسئول ہے، جواب دہ ہے. اور اسی طرح پھر جو اس کی رعایا ہے، جو اس کے اہل و عیال ہے، جو اس کا گھر بار ہے، جو اس کے ماتحت ہیں، اللہ کے سامنے ان کا بھی مسئول ہے. تو فرمایا اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو گمراہ ہو اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر تم سیدھے رستے پر ہو، نیکی پر ہو، ہدایت پر ہو، دین پر چل رہے ہو، کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہو تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہی مطلب ہے اس آیت مبارکہ کا کہ اپنے لیے اپنی ہدایت اور اصلاح کے معاملے میں معاشرے کی گمراہی، معاشرے کے بگاڑ، لوگوں کے بگاڑ کو اپنے لیے بہانہ نہ بناؤ.
سب سے پہلے اپنی فکر کرو. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دعوت کا کام چھوڑ دو, تبلیغ کا کام چھوڑ دو. بعض لوگوں نے بڑا غلط مطلب لیا اس آیت مبارکہ سے, جو جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دو. نہیں, لوگوں کو بھی دعوت دینی ہے, یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. معاشرے کو ڈوبنے سے بچانا ہے حتی الامکان, جو اللہ نے طاقت دی ہے. لوگوں کو دعوت دینی ہے, تبلیغ کرنی ہے, دین کی طرف بلانا ہے, لیکن اپنے معاملے میں معاشرے کا بگاڑ اور لوگوں کا بگاڑ یہ انسان کے لیے عذر نہیں بن سکتا. اور دیکھیے خاص طور پر فتنوں کے دور میں یہ معاملہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نبی داود کی روایت ہے, فتنوں کا ذکر فرمایا, اذا رأيتم الناس قد مرجت عہودهم وخفت اماناتهم وكانوا هكذا, جب تم لوگوں کو دیکھو عہد شکنی کرنے لگے ہیں, امانتیں ہلکی پڑ گئی, امانتوں کو ضائع کرنے لگے اور اس طرح ہو گئے. وشبک بین اصابعی, آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے دکھائی, یعنی اختلاف میں, افتراق میں, انتشار میں, اور اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے, ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں. صحابی فوراً اٹھے, کہنے لگے کیف افعل عند ذلك یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے, میں اس وقت کیا کروں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے چند کام بتائے. الزم بیتک, اپنے گھر کو لازم پکڑنا, اپنا فارغ وقت گھر میں گزارنا. واملک علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. وخذ بما تعرف ودع ما تنکر, جو اچھے کام ہیں, نیکی کے کام ہیں, وہ لے لینا, اور جو برے کام ہیں, گناہ کے کام ہیں, ان کو چھوڑ دینا. اور اس کے بعد فرمایا وعلیک بخاصۃ نفسک, خاص اپنی فکر کرنا, اپنے آپ کو بچانا, اپنی حفاظت کرنا, اپنے دین کی حفاظت کرنا, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, اپنی اصلاح کرنا, اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا, استقامت اور ثابت قدمی کا رستہ اختیار کرنا. ودع عنک امر العامہ, عوام کے معاملے کو چھوڑ دینا. عوام کے معاملے کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ان کو نظر انداز کر دینا اور ان کی اصلاح کے لیے کوئی کوشش نہ کرنا, یہ معنی نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ عوام کی ایسی فکر نہ کرنا کہ ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھو. تم کہو میں معاشرے کے لیے یہ کر رہا ہوں, اور نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے اپنے دین کے جنازے نکل جائیں اور تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خالط الناس ودینک لا تکلمن, لوگوں سے میل جول رکھو, لوگوں میں رہتے ہو, معاشرے میں رہتے ہو, لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرو, لیکن اپنے دین کو زخمی نہ کرو. سب سے پہلے اپنے دین کو بچاؤ, اپنے دین کی حفاظت کرو. اگر کسی کی صحبت اور رفاقت تمہارے دین کو نقصان پہنچا رہی ہے, کوئی ایسی مجلس جس سے تمہارے دین کو نقصان پہنچتا ہے, کوئی ایسی ملازمت, کوئی ایسا کاروبار, کوئی ایسی نوکری, کوئی ایسی تجارت, کوئی ایسا عہدہ اور منصب, کوئی ایسی رشتہ داری جو تمہارے دین کو نقصان پہنچا رہی ہے, ہٹ جاؤ, فوراً اپنے دین کو بچاؤ, اپنے دین کی فکر کرو. تو عزیز بھائیو, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں, خاندان والے کیسے ہیں, برادری والے کیسے ہیں. انسان تنہا اپنی اصلاح کا ذمہ دار, اور یہ ذمہ داری ہر حال میں اسے پوری کرنی ہے. اس کے بعد پھر انسان کہ یہ جتنے بھی اعمال ہیں, انسان ان کے ذریعے اپنا سودا کرتا ہے. تنہا ہر انسان روزانہ اپنا سودا کر رہا ہے, خود سودا گر ہے اپنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو, ہر انسان صبح کرتا ہے, فبائع النفس, تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے, فمعتقها او موبقها, یا تو اسے آزاد کروا لیتا ہے یا اسے ہلاک کروا دیتا ہے. یہ خود کرتا ہے انسان, تنہا خود انسان اپنا سوداگر ہے, اور اس کے اپنے اعمال ہیں, جو اس نے کرنا ہے خود کرنا ہے,
اور اس کا نتیجہ بھی اس نے خود ہی بھگتنا ہے۔ فرمایا ہر انسان صبح کرتا ہے تو اپنا سودا کرتا ہے، ایک تجارت ہے، ایک سودا ہے۔ اب یا تو اسے آزاد کروا لیتا ہے اپنے آپ کو جہنم سے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب اور عذاب سے آزاد کروا لیتا ہے اچھے کام کر کے، نیک کام کر کے، اللہ کی عبادت، اطاعت، فرما برداری کر کے، حرام کاموں، گناہوں، نافرمانیوں سے دور رہ کر، یا پھر اپنے آپ کو ہلاک کروا دیتا ہے۔ گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، نتیجہ ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ انسان تنہا اپنے اعمال کے عوض گروی ہے انسان گروی ہے اپنے اعمال کے بدلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اس کے بدلے میں جو اس نے کمایا گروی ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ اب جیسے عمل کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، نیک کام کرے گا، اپنے آپ کو آزاد کروا لے گا، اپنے آپ کو چھڑوا لے گا، اپنے آپ کو رہا کروا لے گا، ورنہ انسان جکڑا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اگر یہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو انسان خود ہی ظالم ہے، خود ہی مظلوم ہے، تنہا اپنے آپ پر یہ ظلم بھی کر رہا ہے اور اس ظلم کا نتیجہ بھی خود ہی بھگت رہا ہے۔ ظالم بھی خود ہے اور مظلوم بھی خود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کرتے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ انسان خود ظلم کرتا ہے اور اس ظلم کا نتیجہ بھی خود انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ آج دوسروں کو تو ہم کوستے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اپنے آپ کو کوسنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، ہم خود کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ تو عزیز بھائیو، انسان خود ظلم کرتا ہے اور پھر اس ظلم کا نتیجہ بھی خود انسان ہی بھگتتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ایسے حکمران اور ایسے لوگ مسلط بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت انسان کے اپنے ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ انسان کی زندگی کا اسی طرح چلتا رہتا ہے، اور حتیٰ کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، جب انسان کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، اب یہاں بھی انسان تنہا ہے، اکیلا دنیا سے جاتا ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، اہل و عیال، مال و دولت، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، یرجع اثنان ویبقى واحد، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک باقی رہتی ہے، یرجع اہلہ ومالہ، اس کے گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، ویبقى عملہ، اور اس کے عمل باقی رہتے ہیں۔ تنہا انسان ہے، دنیا سے جاتا ہے، اہل و عیال، مال و دولت جو اس نے کمایا، عہدہ منصب، کوئی چیز بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی، اور یہی وہ انسان کی تنہائیاں ہے۔ یہ کتنی بڑی تنہائی ہے موت۔ آپ ذرا سوچئے، دنیا کے اندر تو انسان غفلت کے پردے ہوتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوتا ہے، لیکن یہ موت جب آتی ہے یہ سارے غفلت کے پردے انسان کے ہٹا دیتی ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، فرمایا موت کی سختی حق کو سامنے لے آتی، پھر انسان کو ان حقیقتوں کا ادراک ہوتا ہے، اور پھر جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ ناکام تمنائیں اور آرزویں کرتے ہیں، لیکن یہ تمنائیں اور آرزویں ان کے کسی کام نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں حکم دیا ہے اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔
یہ تمہاری تنہائی ہے، بہت بڑی تنہائی، موت، اس کو یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ آپ سے پوچھا گیا ای المؤمنین اکیس، مومنین میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا، جو سب سے زیادہ ان میں موت کو یاد رکھنے والے اور موت کے بعد کے مراحل کی سب سے اچھی تیاری کرنے والے ہیں، اولئک الاکیاس، یہی عقل مند لوگ اپنی تنہائیوں کو یاد کرتے ہیں، اپنی قبر کو یاد کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو آپ نے یہاں تک فرمایا جس میں آپ نے فرمایا نا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جس طرح کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو اس ضمن میں مختلف چیزیں بیان کی، ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی وتتذکر الموت والبلا، موت کو بھی یاد کرو اور اپنی ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو بھی یاد کرو۔ تمہارا جسم مٹی کے اندر گھل مل جائے گا، ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا باقی رہے گا۔ کل شیء من الانسان یبلا الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يرتب الخلق يوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ہر چیز مٹی کے اندر گھل مل جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا ہے، اسی سے قیامت کے دن اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ کتنی تنہائی ہے اور کتنی وحشت ہے انسان کے لیے قبر کے اندر۔ صرف انسان کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہی نیک اعمال قبر کے اندر اس کے کام آئیں گے۔ اگر اچھی چیزیں ہیں تو اچھا نتیجہ ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ ایک موت ایک مومن کے لیے آپ نے اس کو راحت قرار دیا ہے۔ ایک مومن کے لیے آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں، انسان ان کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ وہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے اچھی ہیں۔ ایک موت ہے، والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، یہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ مومن جب دنیا سے جاتا ہے، العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها، دنیا کی تکلیفوں، تھکاوٹوں، مشقتوں سے راحت پا جاتا ہے۔ لیکن اگر نافرمان ہے، گناہگار ہے، سرکش اور باغی انسان ہے تو پھر معاملہ اس کا انتہائی خطرناک ہے۔ پھر جو آگے کے مراحل ہیں یہ اس کے لیے اتنے خطرناک ہیں۔ آپ نے فرمایا نیک آدمی تو کہتا ہے اسرعوا قدمونی قدمونی، جلدی مجھے آگے لے جاؤ، جلدی آگے لے جاؤ، لیکن جو فاسق فاجر ہے وہ کہتا ہے یا ویلہا این تذہبون بہا، چیخے مار رہا ہوتا ہے برزخی زندگی میں، اگرچہ ہمیں اس کا ادراک نہیں، لیکن یہ سارے برزخی زندگی کے وہ حقائق ہیں جو آپ نے بیان فرمائے۔ مجھے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے سوائے انسان کے، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اب یہ تنہا ہے، قبر میں اس کے عمل اس کے سامنے آتے ہیں۔ اگر نیک اعمال ہے تو ایک بڑا خوبصورت شخص، خوبصورت اور روشن چہرے والا، بڑا اعلیٰ عمدہ لباس پہنے اور بڑی عمدہ خوشبو اس کے پاس سے آتی ہے، یہ بڑا خوش ہوتا ہے، اپنی قبر میں اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو بڑی خیر لے کے آیا۔ وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرے نیک اعمال ہوں، دنیا میں جو تو اچھے کام کرتا رہا میں وہ ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک انتہائی کریہ شکل والا، مکروہ شکل والا، بدصورت آدمی، انتہائی برے چہرے والا، جس کے کپڑے انتہائی گندے بدبودار اور اس کے پاس سے سخت تعفن اور بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے اور یہ اس کو کہتا ہے کہ تو بڑا شر لے کے آیا، تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے انا عملک الخبیث، میں وہ تیرے سارے برے اعمال ہوں جو دنیا کے اندر تو کرتا رہا، تیرے ہی عمل ہیں، تیرے ہی جو دنیا کے اندر تو نے کیا ہے، یہی وہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ قبر کی تنہائی اتنی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی تدفین میں شریک تھے، آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے، تنکا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس سے زمین کرید رہے، رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ راوی کہتے ہیں آپ اتنا روئے حتیٰ بل الثرا، آپ کی ارد گرد کی مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اسی عالم میں روتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے ساتھیوں اس جیسی چیز کی تیاری کرو۔
یہ تمہاری تنہائی ہے، بہت بڑی تنہائی قبر میں، اس تنہائی کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو، اتنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنت جہنم کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کو یاد کر کے روتے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا آپ جنت جہنم کو بھی یاد کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں روتے، قبر کو یاد کر کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے اصل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، آخرت کی منزلوں میں قبر سب سے پہلی منزل ہے، فإن نجا منه فما بعده ایسر منه، اگر انسان اس مرحلے سے نجات پا جائے تو بعد والے مرحلے اس سے بھی زیادہ آسان، وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه، اور اگر اسی مرحلے سے نجات نہ ملے تو بعد کے مرحلے اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے فرمایا ہے ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع من ذلك، میں نے قبر سے زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر اور کوئی نہیں دیکھا ہے۔ منکر نکیر سوالات کرنے آئیں گے، تنہا انسان نے اپنے سوالوں کے جواب دینے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک۔ عزیز بھائیو، یہ ساری وہ تنہائیاں ہیں جن کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس زندگی میں رہ کر اپنی ان تنہائیوں کو یاد کرنا اور اس حقیقت کا ادراک کرنا کہ ہم اپنے ہر معاملے میں تنہا ہیں، جو ہم نے کرنا ہے خود اپنے لیے کرنا ہے، آخرت کے سفر پر بھی تنہا روانہ ہوں گے، برزخی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، اس کی فکر کرنا اور تیاری کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انسان اپنی برزخی زندگی میں بھی تنہا ہوتا ہے، اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی تو یہ تنہا اپنی قبر سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف دوڑے گا، اور وہ دن اتنا ہولناک اور اتنا سخت ہوگا کہ خود انسان اس دن تنہائی کو پسند کرے گا۔ اگر کہیں کسی کو اس کا والد، والدہ، بیوی، اولاد، بھائی نظر آ بھی جائیں گے تو پھر بھی انسان ان سے بھاگے گا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ بھاگنا اس وجہ سے ہوگا، اتنی وحشت اور گھبراہٹ ہوگی قیامت کے دن کی، اور دوسری یہ فکر ہوگی کہیں کوئی اپنا کوئی احسان ذکر کر کے کوئی نیکی مجھ سے نہ مانگ لے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ہر انسان کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، اور یہی وہ بات ہے جب آپ نے اس چیز کو بیان فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن لوگوں کو ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر مختون حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے پھر قرآن مجید کی یہی آیت پڑھی کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مرد و عورتیں ایک دوسرے کے سطروں کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا الامر اشد من ان یہمہم ذاک یا من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے، کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہی آیت مبارکہ جواب میں پڑھی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی اس دن ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر نفس اس دن آئے گا اپنی طرف سے ہی جھگڑا کر رہا ہوگا، کسی کی پرواہ نہیں۔ اور اتنی تنہائیاں ہیں انسان کی قیامت کے دن کہ انسان کہے گا میں بچ جاؤں چاہے سارے تباہ ہو جائیں، حتیٰ کہ میری بیوی ہلاک ہو جائے، فدیے میں اسے مجھ سے لے لیا جائے، میرے خاندان قبیلے کے لوگ، میری اولاد، میرے گہرے دوست دنیا کے اندر۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے میں فدیے میں اپنی اولاد کو دے دوں، اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دوں، اپنی بیوی کو دے دوں، اپنے خاندان، اپنے کنبے قبیلے کو دے دوں جو دنیا میں اس کو پناہ دیتے تھے، زمین میں جو بھی ہیں سب کو دے دوں، کسی طریقے سے میں بچ جاؤں۔ کلا، ہرگز نہیں، اس دن فدیے والی تو کوئی بات ہوگی ہی نہیں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ بڑی خطرناک انسان کی تنہائیاں ہیں۔ اور پھر جب اللہ کی عدالت میں انسان نے پیش ہونا ہے، ہم میں سے ہر شخص نے تنہا پیش ہونا ہے۔ یہ باتیں سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی ہیں۔ انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عدالت میں پیشی کو یاد کرے، آنسو بہائے، روئے، ان مراحل کو یاد کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا 7 خوش نصیب جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آخری شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، تنہا اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ اور اتنی تنہائی ہے کہ کوئی ترجمان بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے ہر ایک سے اس کے رب نے کلام کرنا ہے، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ دائیں انسان دیکھے گا اسے اپنے عمل نظر آئیں گے، بائیں دیکھے گا اپنے عمل نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر، جسے یہ بھی میسر نہیں اچھی بات کہہ کر ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ حساب کتاب کے مرحلے میں تنہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، میزان جب نصب کیا جائے گا اور جب نامہ اعمال دیے جائیں گے اور جب پل صراط کو عبور کرنا ہوگا، یہ تینوں مراحل انتہائی سخت ہیں اور انتہائی نازک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مراحل کی سختیوں سے محفوظ فرما لے۔ انسان تینوں مقامات پر تنہا ہے، تنہا اس نے پل صراط کو عبور کرنا ہے۔ ادق من الشعر واحد من السیف، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ اور پھر نامہ اعمال جب تھمایا جائے گا، یہ تنہا ہی اپنا نامہ اعمال وصول کرے گا۔ جب اس کا وزن کیا جائے گا، اس کے اعمال کا، اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، تب بھی اس معاملے کے اندر یہ تنہا ہوگا۔ اور پھر جو نتیجہ اس کے سامنے آئے گا وہ بھی سارے کا سارا اس نے تنہا ہی بھگتنا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا۔ لوگوں نے یہ عقیدے بنائے فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں ہمیں بخشوا لے گا، فلاں ہمارا بیڑا پار کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان عقائد کی نفی کی ہے۔ اللہ کے سوا جنہیں تم نے مشکل کشا حاجت روا بنایا اور تم نے سمجھا فلاں ہماری سفارش کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا میرے وہ شرکاء کہاں ہے؟ دنیا کے اندر جن کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے وما نرى معكم شفعاءكم، ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی بھی نظر نہیں آ رہے، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، سب گم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علانیہ دعوت کا آغاز کیا تو اپنی برادری کو اکٹھا کر کے سب سے بڑی جو بات ارشاد فرمائی وہ یہی تھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں۔ اور اس
کی مثالیں موجود۔ نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے کسی کام نہ آ سکے، اپنے سگے بیٹے کے کسی کام نہ آ سکے۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کسی کام نہ آ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے کسی کام نہ آ سکے، حالانکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا چچا ہوں، عمر بہت ہو گئی، موت قریب آ چکی ہے، وہ ایسی چیز بتائیں جو دنیا آخرت میں مجھے فائدہ دے۔ مسند احمد میں الفاظ ہیں، سب سے پہلے فرمایا یا عباس انت عمی ولکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عباس تم میرے چچا ہو لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں۔ تم دنیا اور آخرت میں اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرما دے کہ ہم نے جو کرنا ہے تنہا خود اپنے لیے کرنا ہے، کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ اگر ہم نے اپنے لیے کچھ نہ کیا تو کوئی ہماری نجات نہیں کروا سکتا، نہ کسی کی سفارش ہمارے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم آمنا في أوطاننا وارزقنا أئمة صالحين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔